قرآن مجید میں سے دو مقامات، ایک سورۃ الحجرات اور ایک سورۃ قلم، ان کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان دنیا میں اللہ رب العزت نے تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے، اور یہاں اس کو ایک بہت بڑی اور لامحدود اور لا فانی زندگی کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اس مقصد زندگی کو جس نے پہچان لیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس مقصد زندگی کو نہ پہچانا وہ ناکام ہوا۔ اللہ اکبر۔ معاشرے میں کئی قسم کے لوگ ہیں۔ یہ زندگی عارضی ہے، اور اس کی تمام قسم کی نعمتیں وہ بھی عارضی ہیں۔ ہمیشہ انسان، جس طرح کہ سورہ عصر میں فرما دیا، گھاٹے کی طرف رواں دواں ہے، اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو ایمان والا اور اعمال صالح والا ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے کو حق کی تبلیغ کرتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے۔ پہلے تو بات ہے کہ وہ اعمال صالحہ اختیار کرے۔ اب اس میں کتنے ہم جستجو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ ہم کو خوب معلوم ہے کہ ہماری روزانہ کی بنیاد پر محنت دنیا پر کتنی ہے اور آخرت کی تیاری پر کتنی ہے۔ دوسری بات کہ اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو سراسر اس کی تیاری کی فکر ہی نہیں کرتے۔ اور تیسری بات، جیسے کہ پنجابی کا مقولہ ہے، بریا عہدہ جانیے جیدہ توڑ چڑھے۔ اعمال کو کرنا بھی ہے، اعمال کو سنبھالنا بھی ہے۔ تو آج اس نشست میں وہ اعمال جن کے ذریعے سے ہمارے اعمال محفوظ رہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ بات ثابت ہے، ان کا بیان ہے، اور وہ ہے اخلاق کی اچھائی، عمدہ اخلاق۔ اللہ اکبر۔ 3 قسم کے اعمال نامے ہوں گے۔ اعمال کی فرد 3 قسم کی ہوگی۔ ایک تو جس کی پرواہ نہیں کی جائے گی، ایک جس کا 1 ارب بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور ایک جو معاف نہ ہو۔ یہ 3 قسم کی فردیں ہوں گی۔ جو معاف نہ ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کفر اختیار کرتا ہے، تو اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا واضح طور پر، وہ اپنی قدرت رکھنے کے باوجود اس نے یہ اظہار فرما دیا، اس کو اختیار تو ہے لیکن اس نے واضح فرما دیا، جس نے میرے ساتھ شرک کیا اس کو میں نہیں بخشوں گا۔ یہ واضح اللہ رب العزت نے، اس کی معافی نہیں ہے۔ اور جس کی اللہ کو پرواہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ خود ذاتی اعمال جو ہیں، روزے میں سستی ہو جاتی ہے، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، اللہ کو کچھ پرواہ نہیں، جس کی چاہے معافی فرما دیں، وہ مالک کائنات ہیں، خالق کائنات ہیں۔ اور تیسری بات، جس کا 1 ارب بھی نہیں چھوڑے گا اللہ رب العزت، وہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اس نے جو معاملات کیے ہیں ان کے بارے میں کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اس کو یوں سمجھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 عورتیں ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے،
ایک بڑی عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، اشراق بھی پڑھتی ہے، نوافل بھی پڑھتی ہے، اس کا اپنے پڑوس میں معاملہ یہ ہے کہ وہ لین دین کے معاملات میں، تعلقات کے معاملات میں وہ اس کا معاملہ صحیح نہیں ہے، اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اس کے یہ اعمال اس کے کام نہیں آئیں گے۔ اسی طرح ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ صرف فرائض کو پوری کرتی ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ معاملہ اس کا لین دین میں، رہن سہن میں، اس کی ہمدردی غمخواری میں وہ بڑا اونچے درجے کا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض اوقات آپ خود ہی سوال کر دیتے تھے اور ان سوالوں کی پھر خود ہی جواب دے دیتے تھے، اس کی اہمیت کو جگانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تم میں مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے تم میں؟ تو صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مال متاع نہ ہو، تو وہ مفلس ہے، غریب ہے۔ اور ہماری بھی نگاہ یہی کام کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو مفلس وہ ہے جو قیامت میں روزہ دار بھی ہو، تہجد گزار بھی ہو، حج بھی کیے ہوں، نیکیوں کے ایسے ایسے کام کیے ہوں کہ اگر وہ نیکیاں پہاڑ پر رکھ دیں کہ پہاڑ بھی جب دب جائے، لیکن اس کی زبان کے ذریعے سے اور اس کے کردار کے ذریعے سے کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کھائی ہے، کسی کا حق دبا لیا ہے، اب وہ وہاں کھڑا ہے جہاں کوئی نہ درہم ہے نہ دینار ہے نہ مال ہے، وہاں اعمال ہیں۔ اب وہ جن کے حق اس نے مجروح کیے ہیں وہ مطالبے ور ہیں، اور وہاں درہم و دینار کا سکہ نہیں ہے، تو اس کی نیکیاں اس کے عوض میں مل رہی ہیں ان کو، اور وہ ملتے ملتے نیکیاں ختم ہو گئیں اور مطالبے والے ابھی بھی قائم ہیں۔ تو اب معاملہ یہ ہوا کہ ان کے برائیاں، ان کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے جا رہے ہیں، اور یہ اپنی نیکیاں ختم کر کے گناہ لے کر جہنم میں جا رہا ہے۔ یہ مفلس ہے۔ اور اس سے بھی واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے پوچھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے آج کون سا دن ہے؟ صحابہ ادب کی وجہ سے خاموش ہیں، اور فرمایا آج کا دن کون سا دن ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آج قربانی کا دن ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج قربانی کا دن ہے۔ تو آپ نے فرمایا آج کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ پھر ادب سے خاموش۔ پھر آپ نے دہرایا، پھر آپ نے کہا آج یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ وہ 4 مہینے جو حرمت والے ان میں آج بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا آج جو مہینہ ہے وہ حرمت والا نہیں ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بے شک حرمت والا مہینہ ہے۔ آپ نے فرمایا آج دن بھی حرمت والا ہے، مہینہ بھی حرمت والا ہے، اور مجھے بتاؤ یہ جگہ کون سی ہے؟ تو صحابہ نے پھر اسی طرح کیا۔ تو آپ نے فرمایا کیا یہ حرمت والی جگہ نہیں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرمت والی جگہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہ آدمی جو اس حرمت کو مانتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ بھلائی کرے، اس کی عزت و تکریم کا خیال کرے، اس کی عزت کو اپنی عزت تصور کرے۔ اس سے بھی زیادہ
آپ نے واضح کر کے فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے فرمایا اخلاق وہ ہیں کہ جس کا دوسرا نام صدقہ ہے۔ صدقہ، صدقے کی اہمیت کو صحابہ جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا کسی کے پاس مال نہیں ہے، درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے، تو اخلاق تو ہے اس کے پاس، اس کے پاس میٹھا بول تو ہے، اس کے پاس ہنس کر کسی سے بات کرنا تو ہے، وہ چلتا جا رہا ہے، کوئی تکلیف دہ چیز آئی اس نے رستے سے ہٹا دی، یہ تو ہے اس کے پاس۔ تو اس کے پاس اپنے بھائی کے لیے اخلاق تو ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو قیامت کا دن ہوگا، سب سے زیادہ جو اللہ کے قریب ہوگا، جو اللہ کو پیارا ہوگا، وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ اور فرمایا جو عبادات تم کرتے ہو، ان عبادات میں اگر اخلاق نہیں ہے تو اس طرح ہے جس طرح پھول تو ہے لیکن خوشبو نہیں ہے، درخت تو ہے لیکن اس میں پھل نہیں ہے، اور جسم تو ہے اس میں روح نہیں ہے، جسم تو ہے لیکن روح نہیں ہے۔ اب تو بتاؤ جسم ہے روح نہیں تو جسم کس کام کا ہے؟ پھول تو ہے اس میں خوشبو نہیں تو پھول کس کام کا ہے؟ اور اگر درخت ہے تو اس میں پھل نہیں ہے تو وہ پھل کس کام کا ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے قریب جو میرے ہوگا قیامت کے دن، اللہ کا پیارا بھی، بندوں میں سے اللہ کا پیارا وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور میرے قریب بھی سب سے زیادہ میرا قرب اس کو ملے گا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ اور آپ کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے ایک وفد کی شکل میں، اور وفد بھی شکل میں آ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا السلام علیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھی، انہوں نے اسی وقت فرمایا بل علیکم السلام ولعنہ۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو نے بڑے سخت کلمات کہے ہیں۔ آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ السامہ کا معنی آپ کے لیے ہلاکت مانگنا تھا۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ انہوں نے اگر میرے لیے السلام کہا ہے تو میں نے کہہ دیا علیک السلام، میں نے یعنی انہی کی بات ان پر لوٹا دی، اس سے سخت الفاظ بھی آپ نے پسند نہیں کیے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا کہ عائشہ تو نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ تو آپ کو بددعا دے رہے ہیں اور آپ ان کے مقابلے میں عائشہ صدیقہ جس نے یہ محسوس کیا اور انہی الفاظ کو ان کی طرف لوٹایا اور اس میں تھوڑا سا بڑھا دیا کہ تم پر بل علیکم السلام واللعنہ، تم پر ہلاکت بھی ہو اور تم پر لعنت بھی ہو، اللہ کی رحمت سے دوری بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اس طرح ہو کہ راتوں کو وہ جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، صبح کو وہ روزہ رکھنے والا تھا، صبح کو ہمیشہ کے لیے روزہ رکھنے والا، اور رات کو اٹھ کر وہ عبادت کرنے والا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائے۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کے جو اعمال ہیں وہ اعمال اس آدمی کے برابر ہوں گے جو آدمی روزہ دار ہے ہمیشہ کے لیے اور شب بیدار ہے ہمیشہ کے لیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اعمال کی ترازو لگے گی، اور آپ جانتے ہیں
کہ اعمال کی ترازو اس کا ایک بلڑا مشرق ایک بلڑا مغرب، اس میں اعمال کا تلنا. تو آپ نے فرمایا جو چاہتا ہے تم میں سے اس میں سب سے زیادہ وزنی اعمال ہوں تو سب سے زیادہ وزنی اعمال اس کے ہوں گے جو سب سے زیادہ اخلاق والا ہوگا. جس کے زیادہ اخلاق، سب سے بہتر اخلاق جس کے ہوں گے وہ سب سے زیادہ اس کے اعمال میں زیادہ سے زیادہ وزن ہوگا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ اکبر، جو آدمی یتیم کا مال کھاتا ہے، یتیم کا مال، تو وہ گویا اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہا ہے، جہنم کے انگارے بھر رہا ہے. اور جو آدمی اپنے دل کا سخت ہے اس کو چاہیے کہ وہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، اس پر شفقت کا ہاتھ رکھے. اور جو کوئی چاہتا ہے اس دنیا میں سب سے بہترین جگہ ہو تو وہ جگہ، وہ گھر ہے، وہ جگہ ہے جہاں یتیم کی پرورش ہوتی ہے، جہاں یتیم کی پرورش ہوتی ہے، وہ گھر سب سے بہترین گھر ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو ایک مرتبہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک گناہ ہو گیا اور مجھ پر حد جاری کرو. اس نے اپنے گناہ کا اصرار کیا اور حد کا اصرار کیا. یہ آخرت کے خوف کی اور آخرت کے اللہ کے عذابوں سے ڈرنے کا معاملہ تھا. تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور رجم کر دو. تو اس کو رجم کر دیا گیا. جب رجم کیا گیا تو اس کے بعد ایک آدمی، وہ آدمی اس نے بات کہی کہ اگر یہ اپنی بات کو چھپاتا تو اس طرح کی ذلت کی موت، الفاظ تو اور بھی سخت ہیں جو اس نے کہے کہ اس طرح ذلت کی موت نہ مارا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. آپ جا رہے تھے، جاتے جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہے، مرا ہوا گدھا پڑا ہے. آپ نے فرمایا وہ آدمی کہاں ہے؟ اس آدمی کو پیش کیا گیا. آپ نے فرمایا اسے کھاؤ. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گھن والی چیز میں کھاؤں، اتنی نفرت والی چیز میں کھاؤں؟ آپ نے فرمایا جو کلمات تو نے وہ ادا کیے وہ اس سے بھی زیادہ گھن والے تھے، اس سے بھی زیادہ نفرت والے تھے. جو الفاظ تو نے اپنے اس بھائی کے متعلق کہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ نفرت والے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آپ فرماتے ہیں تم میں سے پہلوان کون ہے؟ یہ بھی آپ کا ایک طریقہ کار تھا کہ جو بات ہے نا اس کی اہمیت کو بڑھاتے تھے. صحابہ نے عرض کیا کہ آپ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا تم سمجھتے ہو پہلوان وہ ہے جو جسم کا شاذور ہے، لیکن میں کہتا ہوں پہلوان وہ جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اپنے غصے کو پی جاتا ہے. وہ تم میں سے پہلوان ہے کہ جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق فرمایا اور قرآن نے بھی اسی بات کو فرمایا. سورہ الحجرات میں اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اے ایمان والو بہت گمان کرنے سے اعتراض کرو
کسی کے متعلق گمان کرنا۔ اللہ اکبر۔ اس بار ایک واقعہ ہے لیکن وہ لمبا ہے اور بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ ہم رات کو دیکھیں کہ کوئی کہیں کسی کے ساتھ مل کر جا رہا ہے تو ہمارا ذہن دوسری طرف جاتا ہے، لیکن یہ نہ کرو کسی کے متعلق بھی یہ گمان نہیں، نیکی کا گمان کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح فرمایا ایک دوسرے کے حال کے تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، اور نہ کسی کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو ضرور تم نفرت کرو گے۔ تم غیبت نہ کرو، اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی غیبت کتنا بڑا گناہ، فرمایا کہ یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس طرح ایک مردہ بھائی کا گوشت کھانا کتنی کراہت ہے اس میں، اسی طرح غیبت کرنا۔ لیکن ہماری مجلسیں اس سے خالی نہیں رہتی۔ یہ وہ اعمال ہیں، میں نے پہلے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ ایک تو ہم نے ایمان لانا ہے، دوسرے اعمال صالح کرنے ہیں، تیسرا ان اعمال صالح کے ساتھ ہم نے دوسرے کو اعمال صالح کی دعوت دینی ہے اور اس پر صبر کرنا ہے۔ اور یہ اعمال ہمارے اس شکل میں کہ یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں، اس کے لیے ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور یہ حفاظت اسی شکل میں ہے جب ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کی چغلی نہیں کریں گے، اخلاق اپنے عمدہ رکھیں گے کسی کے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ نے اپنے ان حقوق میں صرف انسانیت کے حقوق نہیں بلکہ جانوروں تک کے حقوق کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی بیل پر سوار تھا تو بیل نے اس کی طرف منہ کر کے اس کو کلام کیا اور اس نے کہا میں تو کھیتی باڑی کے لیے بنایا گیا ہوں، سواری کے لیے تو نہیں مجھے بنایا گیا۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور آپ کو دیکھ کر وہ بڑبڑایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ ایک نشانی تھی کہ آپ پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ وہ اونٹ بھی پہچانتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے مالک کو بلایا اور اس سے کہا دیکھو یہ تیرا اونٹ تیرے بارے میں شکایت کرتا ہے، یہ کہتا ہے مجھے یہ چارہ تو زیادہ کھلاتا نہیں ہے، کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے، اس سے